تو معزز ناظرین اکرام، یہ مسح صرف موضوع کے لیے خاص نہیں بلکہ ان کے علاوہ پگڑی پر، جرابوں پر، بند جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جسے امام ابو داود نے سنن ابو داود کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی علیہ السلام نے ایک جہادی قافلہ روانہ کیا۔ سردی کی شدت تھی، چنانچہ لوگوں نے سردی کی شدت میں وضو کرنے کی شکایت کی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ پگڑیوں پر اور اسی طرح وہ چیزیں جو پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ وہ جرابیں ہو سکتی ہیں، وہ موزے ہو سکتے ہیں، وہ گرم جوتے جو ٹخنوں تک پاؤں کو کور کر لیتے ہیں، ان چیزوں پر مسح کرنے کی نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اجازت دی۔ یہیں تک نہیں بلکہ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور آپ نے اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، متعدد صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ امام ابو داود نے سنن ابو داود کے اندر 9 صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا جن سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ خاص طور پہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک، ابو امامہ ابن عباس وغیرہ، یعنی تقریباً 13 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر صحابہ کرام کا اجماع ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے اجماع ہے، کیونکہ کسی صحابی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح تابعین کا بھی اس بات پر اجماع ثابت ہے۔